سوال یہ کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانی دعویٰ فرما کر خلاف عادت کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور کسی خلاف عادت کسی کام کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں نے یہ کام کیا ہے، جو ہو نہیں سکتا تو کر دیا ہے، آپ بھی آئیں اور یہ کام کریں۔ تو منکر عاجز رہتے ہیں اور اسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کی بات کو مکمل فرما دیتا ہے، اور نبی جو ہے محال کام کو اللہ رب العزت کے حکم سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال اب یوں سمجھیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا وہ اونٹنی کا واقعہ کہ پہاڑ سے جو تھی وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، جبکہ وہ پہاڑوں سے نہیں ہوتے اور کوئی بھی منکر وہاں پر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا اور کبھی وہ درخت بن جانا، کبھی اس کا تکیہ بن جانا، کبھی اس کا پیالہ بن جانا، یہ بھی سارے معجزات ہیں جو دشمن نبی دشمن خدا یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، مادر زاد اندھے کو اس کی آنکھیں ٹھیک کر دینا، کوڑی کے مریض کو اچھا کر دینا، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے تو اتنے معجزے ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ کوئی جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں تو پھر سچے اور جھوٹے نبی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اگر نبی سے کوئی خلاف عادت کام ہو تو وہ تو ہے معجزہ، اور اگر کوئی غیر نبی سے خلاف عادت کام ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ نبی سے جو بات خلاف عادت نبوت کے اعلان کے بعد ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر قبل نبوت ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو کام صادر ہو اسے معاملت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق کوئی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو وہ اہانت ہے۔